السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال اور عذاب سے امان ہے۔ ہر سورے کے پڑھنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اور نبی مرسل کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی تلاوت کرتے رہنے سے ہم لوگوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ یعنی اتنے سارے ثواب ہمیں مل رہے ہیں اور ہمارے گناہ بھی بخشے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم دن کی کچھ آیتیں، کچھ پیجز ہی پڑھ لیں۔ کوشش کیا کریں ناظرین کہ قرآن کو اپنے جو لائف کی روٹین ہے اس میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ سیٹ کریں، وقت نکالنے سے وقت ملتا ہے، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے اس شو میں کہ کون سے سورے کو پڑھنے سے کون سا ثواب ہوتا ہے اور کون سا سورہ ہم لوگوں کو کس طرح مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قرآنی سوروں کی معرفت میں آج ہم بات کریں گے سورہ 3 کے بارے میں، اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہمیشہ کی طرح ہم جاننا چاہیں گے جو سورہ 3 ہے، ویسے تو ہر سورہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت بافضیلت سورہ ہے، لیکن اس سورہ کے بارے میں آپ تھوڑا سا تعارف اس کا پیش کریں، کہاں نازل ہوا، کتنی آیتیں ہیں، کون سے پارے میں ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ و3 قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جو کہ مکی سورہ شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس میں 8 آیات ہیں، یعنی بہت بڑا سورہ نہیں، بہت ہی مختصر سا سورہ 8 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اور اگر نمبر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 95 ہے، اور جیسا کہ اس کا نام ہے سورہ و3، ہم کہتے ہیں سورہ 3، تو اس سے مراد ہے فگ، یعنی کہ انجیر، جو ہم انجیر جانتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور غذا کے اعتبار سے بھی، انسان کے جسم کی طاقت کے اعتبار سے بھی ایک بہترین غذا کے طور پر انجیر کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی حدیث معصوم بھی بیان کی گئی ہیں، تو لہٰذا ایک بہترین خداوند عالم نے جو ایک تحفہ ایک غذا کے طور پر انجیر کا دیا ہے، اس کے ذریعے سے یہاں پر بات کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی اس سورے میں انجیر کی قسم سے سورے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک انداز رہا ہے کہ کچھ چیزوں کی قسم کھا کر کے پروردگار عالم بعض اوقات باتوں کو پیش کرتا ہے، تو اس سورے میں بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کچھ چیزوں کی، اور آغاز جو ہوتا ہے وہ انجیر کی قسم سے، سورہ 3 میں 3 کی قسم سے آغاز اس سورے کا ہوتا ہے، اور اس سورے میں انسان کے خلقت کے اعتبار سے، اس کی پستی کے اعتبار سے جو ہے باتوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ پرمعنی قسمیں اس میں شامل کی گئی ہیں، یہاں تک کہ انسان کی کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی طرف بھی انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ انسان جانتا سب کچھ ہے، بہت سی چیزوں کے متعلق اسے معلومات ہوتی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن اگر معلومات ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا، یعنی کہ کہیں پر ایک معلومات دھندلی پڑ گئی ہے، قرآن مجید کی یہ آیتیں ہماری انہی معلومات کو ایک مرتبہ پھر سے ہمارے لیے روشن کر دیتی ہیں، واضح کرتی ہیں، انسان ایک مرتبہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً پروردگار عالم کس انداز سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی جانب بڑھیں۔ تو ہم دیکھیں تو ایک بہترین سورہ، اور آخر میں معاد اور خدا کی حاکمیت کے اعتبار سے بھی باتوں کا ذکر ایک مختصر سے سورے کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ جی آپا، تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر سورے کے پڑھنے کی کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں، کچھ ثواب ہوتی ہیں، تو یہ جو سورہ ہے سورہ 3، یہ کس طرح سے ہم لوگوں کو دنیا میں یا آخرت میں ہمارے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے؟ جی خواہر، اگر ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو پڑھے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا، خدا اس کو 2 نعمتیں عطا کرے گا۔ اچھا، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہر ایک انسان پریشان ہے حقیقتاً دیکھا جائے تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں اسے اس سورے کی تلاوت کے ذریعے سے مل رہی ہیں، یعنی لیکن پھر بھی وہی کہنا چاہیں گے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہوں ہم لوگ، یہ نہ ہو جائے کہ عمل سے دور ہوں اور فقط زبانی اعتبار سے تلاوت، تب یہ فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ تو لہٰذا انسان عمل کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے اور پھر ان سوروں کا ساتھ لیتا ہے تو یقیناً بہترین نتائج اسے ملتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کو ہم دیکھیں تو حضور پاک بیان فرماتے ہیں جو شخص اس سورے کو پڑھے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا، خداوند عالم اس کو 2 نعمتیں عطا کرے گا۔ کون سی 2 نعمتیں؟ ایک سلامتی اور دوسرا یقین،
یعنی کہ خداوند عالم کی ذات پر یقین یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ہیں جن کے پاس بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یقین کی کمی ہوتی ہے خداوند عالم پر، ان کا یقین ڈگمگایا ہوا ہوتا ہے کہ نہ جانے، مثال کے طور پر ہم دیکھیں بعض اوقات غریب انسان ہے، پریشان حال ہے، لیکن اس کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس غربت کے عالم میں بھی اس یقین کی وجہ سے اس کا دل بڑا مطمئن ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی طرف سے امتحان ہے، یہ دن کٹ جائیں گے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو بھی ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ڈر ہمیشہ ان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے کہ نہ جانے یہ چیزیں کب چھن جائیں، یا خداوند عالم یہ لے گا تو ہمارا کیا ہوگا، پھر کس طرح زندگی بسر ہوگی۔ یعنی ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ چیزیں وہ اسے واپس لے سکتا ہے، لیکن ایک اس کے ماتحت پریشان ہو کر کے، مضطرب ہو کر کے اپنی زندگی کو بڑھانا اور پھر دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، بس اسی فکر میں کہ یہ چیزیں چھن نہ جائیں اس لیے اس میں اتنا اضافہ کیا جائے، یقین کی کمی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یقین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بہترین تحفہ نہیں ہے۔ انسان غربت میں بھی بڑی ہی شاہ طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو سلامتی اور یقین کا تحفہ اللہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرماتا ہے۔ سلامتی ہے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے، سلامتی میں بہت سی چیزیں آ گئیں کہ وہ صحت کے اعتبار سے سلامتی، ایمان کے اعتبار سے سلامتی ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سلامتی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یہاں پر سلامتی اور یقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یعنی اب دنیا کی بات اب تک ہو رہی تھی، دو نعمتیں مل رہی ہیں، دنیا سے جب رخصت ہونے لگا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورے کو پڑھا ہے، یعنی نہ صرف یہ انسان جو تلاوت کر رہا ہے بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جنہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو لہٰذا اب وہ انسان جس نے خود بھی تلاوت کی ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب اجر کے طور پر اسے عطا کرے گا، کہ اس دنیا میں جس نے بھی سورہ والتین کی تلاوت کی ہوگی اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب اس انسان کو جس نے خود اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو۔ یعنی ایک بہترین تحفہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک کے اسے اس سورے کے ذریعے پروردگار عنایت فرماتا ہے۔ اپا یہ جو سلامتی کی بات ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہلکے میں ہم سلامتی کو لیتے ہیں، لیکن جن کے گھر میں کوئی اسپتالوں میں ایڈمٹ ہے اور پیسوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو انسان تکلیف سے، اذیت سے گزرتا ہے یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ صرف صحت یابی اور تندرستی بہت اپنے آپ میں معنی رکھتی ہے، اور اگر 8 آیتیں پڑھ کر یہ ہمیں مل رہا ہے، ہم ہاسپٹلس کے چکر سے بچ رہے ہیں، حادثات سے بچ رہے ہیں، اس سے بہترین کیا ہوگا؟ تو پھر کیا اس سے بہتر؟ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جب ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے سوال بھی کرتے ہیں کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں، کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر 2 گھنٹے کا بھی وظیفہ کیوں نہ ہو، انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چھوٹا سا پڑھتا رہے تو ان مصیبتوں میں مبتلا ہی اگر روز ایک مرتبہ بھی وہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس سورے سے وابستہ رہتا ہے، اب جب پڑھے گا تو یقیناً اس کے ترجمے کی طرف بھی غور کرے گا، اس کی تفسیر کو جاننے کی بھی کوشش کرے گا۔ اب جب تفسیر کو جانے گا تو بہت سی حقائق ہیں جو اس کے سامنے آئیں گے، اور خداوند عالم کی اس قدرت سے وہ باخبر ہوگا کہ وہ پروردگار عالم کتنا بہترین ہمارا رب ہے، کہ اتنی محبت ہم سے کرنے والا ہے۔ تو ایک مختصر سا سورہ لیکن ہمیں متوجہ کرتا ہے اپنے رب کی جانب۔ جی آپ تو اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہا ہے یہ قسموں سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر اس کے مضامین ہے کیا؟ آگے جا کے اللہ ان قسموں کے بعد کیا وہ امپورٹنٹ میسج ہے جو ہم لوگوں کو دینا چاہ رہا ہے؟ جی خیر، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ 8 آیات اس میں موجود ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو خداوند عالم آغاز کر رہا ہے اس سورہ کا اس انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ پہلی ہی آیت میں 2 اہم چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اور خداوند عالم اس طرح سے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، انجیر اور زیتون کی قسم، یعنی یہاں پر ان 2 پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، انجیر کا بھی اور زیتون کا بھی، اور دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہترین سورس ہیں صحت کے بھی اعتبار سے، انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کو بھی اگر ہم دیکھیں وہ بھی، اور انجیر کو بھی دیکھیں تو دونوں بہترین چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔
پھر میں مزید اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک مرتبہ سرسری طور پر اس کا ترجمہ پیش کر دوں. اور دوسری آیت میں پھر ارشاد گرامی ہو رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَطُورِ سِنِین، یعنی کہ کوہ طور کی قسم. کوہ طور کی بھی قسم لی جا رہی ہے، یہاں پر پیش کی جا رہی ہے وہی کوہ طور کہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام خداوند عالم سے جا کر باتیں کیا کرتے تھے. یعنی کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے اس پہاڑ کا، اور اس پہاڑ کی خاصیت بھی یہ رہی ہے کہ وہاں پر یہ زیتون اور یہ جو انجیر ہے یہ زیادہ اگتے تھے. تو یہ چیزیں دیکھیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. تو یہاں پر یہ 3 قسمیں ہو گئیں. چوتھی قسم لی جا رہی ہے وہ بھی ایک مقدس چیز کی اور بیان کیا جا رہا ہے تیسری آیت میں، اور اس امن والے شہر یعنی کہ مکہ کی قسم. پھر تیسری قسم جو ہے امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب 3 قسمیں کھانے کے بعد تب پروردگار عالم اگلا جملہ ارشاد فرماتا ہے چوتھی آیت میں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا. یعنی 4 اہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم، انجیر کی، زیتون کی، کوہ طور کی اور بہترین شہر مکہ کی 4 اہم قسمیں کھانے کے بعد اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا. پھر 5ویں آیت، پھر ہم نے اسے پسترین مرحلے کی طرف لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے تو ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. پھر مزید خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ پس ان تمام چیزوں کے باوجود تیرے روز جزا کی تکذیب کرنے کا کیا سبب ہے؟ کیوں جھٹلاتا ہے انسان روز جزا کو اتنی چیزوں کے باوجود؟ کیا خدا بہترین حکم کرنے والا نہیں ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ 8 آیات کا پیش کیا ہے کیونکہ مختصر سورہ تھا تو اس لیے یہ ممکن ہو سکا کہ یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اب کچھ تفسیر کے اعتبار سے اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ کے آغاز میں خداوند عالم نے 4 پرمعنی قسمیں کھائی ہیں اور چاروں چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ 2 چیزیں انجیر اور زیتون ہے. پھر کوہ طور ہے، امن و امان والے شہر کی قسم کھائی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان چاروں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر انجیر اور زیتون کے اعتبار سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں تو ایک حدیث کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کا سہارا لے کر کے کہ جب اس کی تفسیر کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کتابوں میں تفسیر کی کہ امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انجیر کی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جسے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، تو انجیر کے اعتبار سے اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ انجیر منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے. ہم اگر طب امام رضا علیہ السلام دیکھیں بہت سی مفید باتیں ہیں انسان کی صحت کے اعتبار سے، ایسے نسخے ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان اگر ان پر غور کرے تو وہ بیماری سے اپنے آپ کو بہت حد تک کے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور ان مشکلات سے جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بہت زیادہ ایک لمبا چوڑا خرچہ ہاسپٹل کا اس کا بن کر تیار ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. ایک انجیر ہے، ایک چھوٹا سا پھل کہہ لیں ہم، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ، اس کے فوائد بہت زیادہ. امام علی مقام بیان فرماتے ہیں انجیر منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، مسوڑھوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے. بہت زیادہ آج کل ہر انسان بالوں کے اعتبار سے بھی پریشان رہتا ہے، دیکھ رہے ہیں اور سیرمز دیکھ رہے ہیں مہنگے. جی دین اسلام نے تو ہر ایک چیز کا حل بتایا. انسان توجہ دے، مطالعہ کرے، جاننے کی کوشش کرے تو بہت سی چیزیں. اور طب امام رضا تو ہمارے پاس ایک یقیناً بہت بڑا تحفہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے. تو لہٰذا امام مزید اضافہ فرماتے ہیں کہ درد اور تکلیف کو برطرف کرتا ہے انجیر سے، یعنی یہ چیزیں بھی انسان کو فائدہ ملتی ہیں. درد اور تکلیف اگر اس کے جسم میں ہے اس سے بھی اسے راحت اور سکون ملتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، حتیٰ کہ یہ چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر جنت کے پھلوں سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی بہت قریب طرح اس سے مناسبت بھی رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم دیکھیے کہ اس پھل کی قسم کھا کر کے اس بات کو پیش کر رہا ہے. اب ہم بات زیتون کی کریں تو ایک روایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہمیں مل رہی ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں سرکہ اور زیتون موجود ہو
اور وہاں استعمال کیا جاتا ہو وہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوگا. کھانے سے خالی نہیں ہوگا یعنی کہ کبھی وہاں پر فقیری نہیں آ سکتی, تنگ دستی نہیں آ سکتی, محتاجی نہیں آ سکتی ہے کہ جس گھر میں سرکے کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں, سرکہ اور زیتون دونوں کی بات کی جا رہی کہ جس گھر میں موجود ہو اس گھر کے لوگ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ, امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کی غذا ہے, یعنی پیغمبر ان چیزوں کو تناول فرماتے تھے. زیتون ہے, سرکہ ہے, پیغمبروں کی غذا اسے قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ 4 پرمعنی قسمیں ہو گئیں. یہ چیزیں ہیں, مکہ کی قسم کھائی گئی, کوہ طور کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. اب ان تمام کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ کیا ہے کس جانب کہ ہم نے انسان کو ہر لحاظ سے بہترین انداز میں خلق فرمایا ہے. بہترین صورت سے مراد کیا صرف فقط فیس ہے نہیں, ہم صورت شکل و صورت کو لیتے ہیں, لیکن بہترین صورت یعنی بہترین انداز, ہر لحاظ سے جامع بہترین طریقے سے کمپلیٹ اسے بنایا ہے. اچھا, اس کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ خواہر ہم غور کریں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, ہاتھ پیر ہی تو ہیں, چل پھر رہے ہیں, کون سا اتنا بڑا مسئلہ, اور آنکھیں تو ہیں, دیکھی تو رہی ہیں, کون سا اتنا بڑا مسئلہ. اچھا, جب کوئی چیزوں کی محرومی ہوتی ہے تب احساس بڑھتا ہے. اگر ہماری کسی دن بخار آ جائے جسم میں, اور اس وقت جس میں وہ قوت نہ ہو کہ عام دنوں میں ہم جس طرح سے کام کر سکتے ہیں بخار کے عالم میں اس طرح سے نہیں کر سکتے, تب احساس ہوتا ہے اور ہم دل ہی دل میں کہتے ہیں خدا جلدی طاقت واپس آ جائے, یہ بخار چلا جائے. اب احساس ہوتا ہے کہ وہ قوت کتنی معنی رکھتی تھی. پیروں میں درد ہونے لگے یا گھٹنوں کی تکلیف جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے دل سے پوچھئے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں جب گھٹنے مضبوط تھے اور صحت مند تھے تب کیا عالم تھا, اور اب جو ہیں گھٹنوں کی اس پریشانی کی وجہ سے کون سا بڑا فرق آ چکا ہے. تو یہ چیزیں جب ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی تب احساس ہوتا ہے, اور جب تک رہتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان کی کڈنی کا مسئلہ دیکھ لیں کہ جب تک کہ گردے برابر کام کر رہے ہوتے ہیں احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی ڈائلیسس پر چلا جائے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی جو فری آف کاسٹ ہمیں مل رہی تھی اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں تھا. ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے تو لاکھوں, اللہ نہ کرے, لیکن کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی وقت ملا کرے تو جہاں پر متوجہ کیا جاتا ہے بار بار کہ قبرستانوں کے بھی چکر انسان لگایا کرے تاکہ موت کو بھی یاد رکھے. اسی انداز سے کبھی کبھی وقت نکال کر اسپتالوں کے بھی چکر لگائے تاکہ وہاں جب بیماروں کو وہ دیکھے گا تب اسے زندگی جو اپنی بعض اوقات زندگی کو کہتا ہے کہ ہمیں ملا ہی کیا, خدا نے دیا ہی کیا, ہمارے پاس ہے ہی کیا, تو جب وہ اسپتالوں میں جائے گا, وہاں بیماروں کو دیکھے گا, پریشان حالوں کو دیکھے گا, معذور افراد کو دیکھے گا, تب احساس ہوگا کہ جو کچھ خدا نے ہمارے جسم میں دے دیا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. کوئی انسان آج ہم سے کہہ دے اگر کہ ہم آپ کو کروڑوں روپے دیں گے, اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر دے دیجئے یا ایک پیر کاٹ کر دے دیجئے, کیا ہم دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ نہیں, ہم انکار کریں گے. یعنی ان کروڑوں اربوں روپے سے کہیں قیمتی ہماری یہ اعضاء و جوارے ہیں, تو پروردگار عالم نے تو یہ فری عطا کر دیا نا. تو اب جب خدا نے بہترین صورت میں خلق فرمایا ہے تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا ہمیں جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق فرمایا ہے, یعنی سب کچھ اسے عطا فرما دیا. مزید پھر اس کے بعد خداوند عالم ہمیں متوجہ کر رہا ہے لیکن یہی انسان ان تمام چیزوں کے ملنے کے بعد حق کے راستے سے منحرف بھی ہو جاتا ہے. اب جب حق کے راستے سے منحرف ہوتا ہے تو اسفل السافلین میں جا پہنچتا ہے, یعنی کہ نقصان کی طرف, خسارے کی طرف, عذاب کی طرف, آگ کی طرف پھر پلٹایا جاتا ہے. یعنی کہ جب گمراہ ہوتا ہے اور ان چیزوں کا احساس نہیں کرتا کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ بہت کچھ اللہ نے عنایت فرمایا, اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے, ناشکرا ہوتا ہے, مزید گناہ کی طرف بڑھتا ہے. تو لہٰذا نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ملنے والی تمام مہر کی ذریعے مہر اور محبت اس سے محروم ہوتا ہے, عذاب کا شکار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں آخر میں خداوند عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, انہوں نے عمل صالح انجام دیے ہیں, وہ اس سے بری رہیں گے. یعنی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ شکر ادا کیا بلکہ عمل صالح بھی اختیار کیا. اس دنیا میں زندگی کا مل جانا ہی ہمارے لیے یہ کافی یقیناً بہت کچھ ہے, لیکن فقط یہ کہ زندگی مل گئی اب اس کے بعد ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا ہے, یقیناً کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی کیوں؟ مقصد تھا ہماری زندگی کا کہ خدا کو یاد کریں, عبادت الہی کی طرف آئیں, عمل صالح اختیار کریں جیسا کہ اس سورے میں بیان کیا جا رہا ہے. تو اب خداوند عالم اس جانب ہمیں اس سورے میں بھی متوجہ کر رہا ہے, عمل صالح کی جانب. آپا جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ سورے کی تلاوت سے جو ہے تو بہت زیادہ بہترین اجر پروردگار دیتا ہے, تو اس حوالے سے کوئی واقعہ, کوئی ذکر ملتا ہے اس سورے کے بارے میں جو کس طرح اللہ نے نوازا کسی کو؟
یقیناً خواہر ہم اگر دیکھیں تو سورے کے اعتبار سے جو کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جیسے کہ اگر ہم آیت نمبر 6 میں ہم دیکھیں کہ جیسے خداوند عالم ذکر کرتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے تو ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. یعنی کہ جنہوں نے اس مقصد کو سمجھا کہ اللہ نے اگر ہمیں بہترین صورت میں خلق فرمایا ہے تو اب ہمارا مقصد ہے زندگی کا کہ اس پروردگار عالم کی طرف بہترین انداز میں اپنے آپ کو بڑھایا جائے، تو اب اس مقصد کے تحت جس نے بھی عمل صالح اختیار کیا، نیک کام انجام دیے، خدا کی طرف نیکی لے کر کے بڑھتے رہے، تو خداوند عالم نے ان کے وجود کو بھی برکت عطا فرما دی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. ایک شخصیت کا واقعہ میں نے پڑھا تھا جن کا نام ملتا ہے کہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن امام حسن مجتبی، یعنی امام حسن مجتبی سے جا کر کے وہاں پر ان کا شجرہ مل رہا ہے. تو لہٰذا نفیسہ بی بی نفیسہ کے حوالے سے واقعہ مشہور ہے کہ بی بی نفیسہ بنت حسن بن زید بن امام حسن مجتبی کہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے بہت ہی عابدہ تھیں، بہت ہی عبادت گزار تھیں اور مال و دولت والی بھی تھیں، مال و ثروت میں بھی کمی نہیں تھی، لیکن تمام تر چیزیں مال و دولت ہونے کے باوجود کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ پروردگار عالم کے لیے ہمیشہ اتنا زیادہ متوجہ رہتی کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ چھوٹی سی عبادت ہو، کسی کی مدد کرنے سے لے کر کے ہو، کسی کے کام آنے سے لے کر ہو، خود اپنی نمازیں ہوں، خود روزے ہوں، ہر ایک چیز کے لیے بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں. یہاں تک کہ ان کے بارے میں خود ان کی بھتیجی نے روایت کی ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی کے بارے میں پایا کہ 40 سال میں خود اس بات کو میں نے غور کیا ہے کہ 40 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے دن میں کبھی روزے کو ترک کیا ہو اور رات میں کبھی یہ سوئی ہوں. یعنی کہ عبادت اس انداز سے انجام خداوند عالم کی دیتی رہیں. یعنی اگر مقصد سمجھ رہی کہ حیات کا کچھ مقصد اللہ نے ہمیں بہترین خلق کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں کیوں نہ بہترین بن کر کے جایا جائے، تو اپنے آپ کو اس قدر بہترین بنایا کہ عبادت میں مہو رہیں. کسی نے سوال کیا کہ اس قدر عبادت میں پریشان آپ رہتی ہیں تو آخر کچھ کمی کر دیں، تو جواب ان کا یہی تھا کہ برزخ اور آخرت کی جو سختیاں ہیں وہ میری نگاہوں کے سامنے ایک مرتبہ جب گھوم جاتی ہیں تو میں اپنی عبادتوں میں تقوی میں اور زیادہ اضافہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہاں پر فقط تقوی ہی کام آنے والا ہے. خدا کی طرف جتنا متوجہ ہوں گے. ان کے بارے میں ملتا ہے 30 حج انہوں نے انجام دیے تھے، اور جس میں بہت سے حج ایسے تھے جو خود پیدل چل کر کے انہوں نے انجام دیے. چونکہ مال و دولت کی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو بہت زیادہ عطا کرتی تھیں، نوازا کرتی تھیں. اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ مدینے سے اپنے شوہر کے ساتھ چلی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے فلسطین آئیں، اور فلسطین جب پہنچی ہیں وہاں پر آنے کے بعد وہاں سے پھر مصر کا سفر کیا. مصر آتی ہیں، یہاں کے لوگ ان کے وجود سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ ان سے گزارش کی کہ آپ یہیں پر قیام کریں. بی بی وہیں رک جاتی ہیں، ان کے شوہر بھی رک جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت جب ہونے کا وقت نزدیک آنے لگا. حالانکہ اس سے پہلے کا ایک واقعہ ان کا نظر آتا ہے کہ ان کا تقوی یا خدا کی جانب اپنے آپ کو کتنا بہترین بنا رہی. بارہا یہی کہتی تھیں کہ جب اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بہترین بنانا خدا کی بارگاہ کے لیے ضروری ہے. ان کے خادمہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں انہوں نے مصر میں ایک قبر بنائی تھی اپنے گھر کے اندر ہی، اور اس قبر کے اندر بیٹھ کر کے یہ بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید اور عبادتیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ ہزاروں قرآن مجید انہوں نے اس قبر کے اندر بیٹھ کر کے مکمل کیے تھے. یعنی اتنا زیادہ عبادت کی طرف متوجہ رہتی تھیں کہ کہنے کی ضرورت تو بڑی دور کی بات ہے کہ کسی کو کہنا پڑے، بلکہ یہاں پر لوگ روکنے کے لیے آتے تھے کہ کچھ آپ بھی آرام کر لیا کریں. اب دیکھیے اللہ وجود میں برکت کس طرح دیتا ہے کہ اب چونکہ اتنی عبادت گزار خدا کی طرف اس طرح سے لگی ہوئی تھیں، اپنے مقصد کو جانتی تھیں، ان کے وضو کے پانی میں بھی اللہ نے وہ برکت دے دی تھی کہ جو وضو کرتی تھی اس سے جو پانی بچ گیا. علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جو یہودی تھا، اس کی بیٹی بچپنے سے ہی نابینا تھی. اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا وجود بہت بابرکت ہے. دل میں خیال آیا، یہودی تھا لیکن اس نے وہ وضو کا پانی اپنی بچی کے آنکھوں پر لگایا. اس وضو کے پانی کی برکت سے اس بچی کی بینائی پلٹ آئی. یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہترین خدا کی بارگاہ میں بناتا ہے تو اللہ اس کے وجود کو سنوار دیتا ہے، اس کے وجود میں برکتیں رکھ دیتا ہے. ان کی اس وضو کے پانی میں سوچیں ہم
کی دعا کرتی یا کچھ الگ مرحلہ، یہ تو بڑی دور کی بات، ایک وضو کا بچا ہوا پانی، اس میں یہ برکت، اور اس واقعے کی شہرت اتنی بڑھی کہ اس علاقے کے کئی یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، اور جب بی بی نفیسہ کا انتقال ہوتا ہے تو مصر کے لوگوں نے پھر آرزو ظاہر کی تھی ان کے شوہر سے کہ ان کے جنازے کو یہی مصر میں ہی دفن کیا جائے، مدینہ نہ لے جایا جائے، کیونکہ مدینہ کی رہنے والی تھیں، پر ان کے شوہر اس بات پر راضی نہیں تھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ چونکہ ان کے وجود میں برکت دے رہا ہے، ساتھ ساتھ جو لوگ ان کا احترام کر رہے تھے ان کے لیے بھی چاہتا ہے خدا انتظام کرے۔ پروردگار عالم نے ان کے شوہر کے خواب میں خدا نے، اللہ نے حکم دیا، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ بی بی نفیسہ کو جو ہے مصر میں ہی تدفین ان کی ہو جائے، انہیں وہیں دفن کیا جائے۔ پھر ان کے شوہر نے اجازت دی اور مصر میں انہیں دفن کیا گیا، اور جس کی وجود کی برکت سے، ان کے قبر کی وجود کی برکت سے بھی وہاں کے لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تو یعنی کہ ہم دیکھیں مختصر سا واقعہ، لیکن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کی طرف یہ سوچ کر کہ اے رب جب تو نے ہمیں اتنا نوازا تو ہم تیری بارگاہ میں بہتر بن کر کیوں نہ آئیں، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے تو خدا بھی اسے بہترین برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جی بہت خوب۔ آج کا دور دیکھتے ہوئے ظاہر ہے اب بی بی نفیسہ جیسی عبادت تو ہو نہیں سکتی، پر سورہ 3 جو ہے 8 آیتوں کا ہے، یہ ضرور پڑھا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین اتنا ضرور کر لیں انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ اس کے بعد آخر میں بس یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم اس سورہ سے کیا پیغام لے سکتے ہیں ہمارے لیے، اور کس طرح یہ سورہ مفید ہو سکتا ہے؟ تقریباً باتیں بی بی نفیسہ کے واقعے سے، پیغام کے حوالے سے بھی بیان ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ جب حقیقتاً ہم غور کرتے ہیں اس دنیا پر اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا، تمام اپنی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے، حیوانات سے بھی افضل انسان ہے، جانوروں، چرند پرند، نباتات، حیوانات، ہر ایک سے اللہ نے اسے فضیلت بخشی ہے۔ تو جب سب سے زیادہ فضیلت بخشی، عقل و شعور سب سے بہترین عطا کیا ہے، جسمانی اعتبار سے سب سے بہترین قوی مضبوط اسے بنایا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہترین بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، عبادت الہی سے غافل نہ ہو، کیونکہ وہ چرند پرند کہ جنہیں پروردگار عالم نے عقل نہیں عطا فرمائی، زندگی دی ہے لیکن عقل نہیں ہے، یا وہ فرشتے جنہیں عقل ملی لیکن عقل محدود ہے، لیکن انسان کو اللہ نے لامحدود عقل دی ہے، یعنی عقل کے معاملے میں بھی آزاد رکھا ہے، تو وہ فرشتے یا وہ چرند پرند بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں خدا کا سجدہ کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو سب کچھ پانے کے باوجود بھی غافل ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا میسج، پیغام ہے کہ پروردگار عالم نے اگر بہترین بنایا ہے تو بہترین بن کر اس کی بارگاہ میں انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں۔ بے شک آپا، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاک ناظرین، اس ایپیسوڈ سے، اس سورے سے ہم یہی پیغام لے سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی کاش قرآن میں سرچ کر لیتے تو مل جاتی اور بہت سے مسئلے حل ہو سکتے تھے، لیکن خیر چلیں، آپ کی سرچ ہم چینل ون کے ذریعے ختم کرتے ہیں اور آپ تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں جو شاید آپ کبھی خود نہ دیکھ پائیں یا ہم تلاوت اس طرح سے نہ کر پائیں۔ کبھی بھی کسی عمل کو یہ چھوٹا نہ سمجھیں کہ یہ 8 آیت کا سورہ پڑھنے سے کیا ہوگا اور اس سے کیا ہوگا، ایک تسبیح سے کیا ہوگا، نہیں، 100 کریں تو ہی پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک سورہ بھی آپ کے نہ جانے کس طرح آخرت میں کام آئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ جو سورے آپ کو بہت زیادہ ہمارے اس ایپیسوڈز کے ذریعے پسند آئیں، فائدے مند لگیں، ان کی تلاوت کو ضرور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔